آسمانی باپ، آج صبح کے لیے تیرا شکر ہو خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ ہم ہر صبح تیرے حضور میں جمع ہوتے ہیں اور اپنی پہچان ہونے کا کہ ہم کس کے ہیں اور خدا کون ہے، اور خداوند ان تمام باتوں کو تو آج صبح ہم پر آشکارا کر، یسوع کے نام سے آمین۔ دیکھیں، خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایمانداروں کے درمیان ایسے کام ظہور پذیر ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ یہ نشان صرف ان پر ظاہر ہوں گے جو آسمان پر جانے کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بہت زبردست بات ہے، اور وہ تمام مواقع جو خدا مجھے دیتا ہے میں اس کا بہت مشکور ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں پچھلے ہفتے ایک کنونشن کے لیے جا رہا تھا۔ میں اس گرد آلودہ ہائی وے پر گھنٹے سے گاڑی چلا رہا تھا، اور میں نے خداوند سے کہا میں تیرا شکر کرتا ہوں، اور خداوند نے مجھ سے کلام کیا کہ بیٹا میں بہت خوش ہوں کہ تو اس بات کا تجربہ حاصل کر رہا ہے کہ میں اس ملک میں کیا کر رہا ہوں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے کہا خداوند میرے بارے میں سوچنے کا تیرا شکر ہو خداوند، اور خداوند نے کہا کہ بیٹا میں تو ہر وقت تیرے بارے میں سوچتا ہوں۔ خدا نے مجھے بطور گواہ کے تجربہ حاصل کرنے کو دنیا بھر میں بھیجا، اور یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے، یہ میرے لیے خواب کی مانند تھا۔ مجھ میں کوئی لیاقت نہیں، ان تمام باتوں کے باوجود یہ سب کچھ خدا کے جلال کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ دنیا کے امیر ترین لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں بالکل بھی اپنے آپ کو اس طرح کا نہیں سمجھتا، بلکہ میں اپنے آپ کو کم ترین سمجھتا ہوں۔ میں اس لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، خدا اس کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا ہے، میرا یقین کیجیے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ یہ صرف چند مخصوص لوگوں کے لیے ہے، اور اس کی ایک مخصوص مقدار مقرر ہے، اور آپ کو تعلیمی میدان میں بھی اپنے آپ کو منوانا ہوگا، اور آپ کو تجربہ کار ہونے کی بھی ضرورت ہوگی۔ مگر میں یہ سب نہیں مانتا، مگر یہ بائبل کے مطابق نہیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ ایمانداروں کے درمیان یہ نشان ظاہر ہوں گے۔ ہم میں سے ہر ایک کے پاس ایمان لانے کا موقع موجود ہے۔ کس پر ایمان لانا ہے؟ سچائی پر ایمان لانا ہے۔ اگر یہ نشان ظاہر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر فردوس یہاں موجود ہے، مجھے پھر آسمان پر جانے کے لیے فردوس کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، بلکہ زمین پر ہی فردوس پہ جانے کا تجربہ حاصل کر لوں گا۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہوگا تو صرف ان کے لیے جو ایمان لائے ہوئے ہیں۔ کس پر ایمان؟ صرف سچائی پر۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ ایمان لانے والوں کے درمیان یہ معجزات ظہور میں آئیں گے، اور یہ ایک شرط ہے تاکہ میری زندگی میں فردوس ظاہر ہو سکے۔ پھر دشمن کس چیز کا پیچھا کرتا ہے؟ ہمارے ایمان کا نظام۔ یہ نشان ہماری زندگی میں ظاہر ہونے لگ جائیں تو صرف دشمن ایک ہی چیز کا پیچھا کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ہمارا ایمان کا نظام ہوگا، جو کہ ہمیں اس بات کی جانب قائل کرے گا کہ ہم سچائی سے لبریز ہو کر اپنے آپ کو جان سکیں۔ خدا کا کلام فرماتا ہے کہ منادی کرو کیونکہ خدا کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آپ ہر وقت یہی نہ کہتے پھریں کہ یہ دعا کریں اور اس بیمہ پالیسی کو حاصل کریں جس سے کہ ایک دن آپ فردوس میں جا سکیں گے۔ کلام فرماتا ہے بلکہ جاؤ اور منادی کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آسمان کی بادشاہی سے کیا مراد ہے؟ مسیح میں آپ ایک نئی مخلوق ہیں، اور جس جھوٹ میں آپ زندگی گزار رہے ہیں وہ کوئی جھوٹ نہیں ہے۔ آپ اس دنیا میں پیدا ہوئے اور اپنے لیے پیدا ہوئے، جو کہ مکمل طور پر خود مرکز ہیں۔ آپ قدرت کی حقیقت سے واقف نہیں، مگر خداوند کہتا ہے کہ جس بات کے لیے تو سوچ سکتا ہے، اس سے بھی بڑھ کر میں نے تجھے تخلیق کیا ہے۔ میں نے تمہیں فردوس کے لیے تخلیق کیا تاکہ تم ایک دن فردوس میں ہوں گے، بلکہ میں نے زمین پر بھی تمہارے لیے فردوس کو رکھا ہوا ہے، مگر تم ایک ہی راہ سے فردوس حاصل کر سکتے ہو، اور وہ یہ کہ آپ اپنے پورے دل سے اس بات پہ یقین کریں اور قائل ہوں کہ آپ کون ہیں، آپ کس کے ہیں، اور آپ کا خدا کون ہے، اور یہ کہ آپ زندہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اور یہ بڑی زبردست بات ہے۔ میں اب مسیح میں نیا مخلوق ہوں۔ ہمیں اس لیے بلاہٹ نہیں ہوئی کہ ہم جا کر بولیں اے دوست اگر تم آج اپنی زندگی یسوع کو نہیں دو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ تم یسوع کے بغیر جہنم میں جاؤ گے، لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ یہ کوئی قابل مذمت بات نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں منزل، اقدار، صلاحیت موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے مسیح کے جاننے سے بھی قبل جس وقت ہم گناہگار ہی تھے، مسیح نے فرمایا اے لوگو ذرا اندازہ لگاؤ کیونکہ تمہاری زندگی کی کوئی قیمت ہے۔ میں آپ کو قابل قدر خوشی سے دیکھتا ہوں، اسی لیے میں مسیح کے بدن اور مسیحیوں سے تھوڑا سا پریشان ہوں جو دوسرے لوگوں کی مذمت کرتے ہیں اور ایسا رویہ رکھتے ہیں جیسے وہ سب کچھ جانتے ہیں اور کوئی دوسرا کچھ بھی نہیں جانتا، اور جان لیں ایسا کرنے سے خدا کی توہین ہوتی ہے۔ میں اپنا بتاتا ہوں، جب میں اپنے لیے جیتا تھا تب خدا نے مجھ سے محبت کی، میری گندگی میں بھی میری کتنی قدر جانی گئی، یہاں تک کہ میں اسے بہتر طور پر جانتا تھا بھی نہیں، اس نے میری اتنی قدر جانی کہ وہ میری خاطر موا، یسوع میرے لیے موا، میں اتنا زیادہ قیمتی سمجھا گیا۔ ہم میں سے ہر ایک کی یہی قیمت ہے، ان سب کی ایک جیسی قیمت ہے۔ مجھے کوئی غرض نہیں چاہے ان کا طرز زندگی جیسا بھی ہو، لیکن ہمارا خداوند انہیں اسی مقام پر رکھ کر دیکھتا ہے جس کے لیے انہیں خلق کیا گیا ہے۔ انہیں اپنی شبیہ پہ خدا کی مانند ایک مقصد کے تحت خلق کیا، انہیں
قیمتی بنایا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہماری جانب دیکھتا ہے تو کہتا ہے اے لوگوں، میں تمہاری مذمت یا عدالت کرنے نہیں آیا بلکہ تمہارے لیے بہت سے کام کرنے آیا ہوں۔ تمہارے اندر اتنی قابلیت موجود ہے اور تم کہاں اپنی زندگی پر جوا اٹھا رہے ہو اور مصیبتیں اور بوجھ اٹھا رہے ہو۔ تم صرف اپنے لیے ہی جی رہے ہو۔ اپنے ساتھ مقابلہ کرنے کی کوشش کرو اور آپ کبھی اس کے لیے حسد کرتے ہو اور سوچتے رہتے ہو، مگر میری یہ خواہش ہے کہ تم میرے لیے بہترین ثابت ہوں۔ وہ ہمیں قیمتی ہونے کے ناطے سے بتاتا ہے کہ جاؤ اور پوری دنیا میں پرچار کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے اور وہ فردوس کے قابل ہیں، اور دیر سے نہیں بلکہ اسی وقت فردوس کے قابل ہیں۔ اور تب یہ نشان ظاہر ہوں گے جب تم آسمان کی بادشاہی کی منادی کرو گے۔ جب تم بیماروں پہ ہاتھ رکھو گے تو شفایاب ہوں گے۔ یہ کیوں اہم ہے؟ کیونکہ یہ بات بالکل درست ہے کہ یسوع زندہ ہے، ورنہ جو کچھ ہم کرتے ہیں اس سے اس کو چوٹ پہنچتی ہے۔ ارے تمہیں اپنی زندگی میرے یسوع کو دینے کی ضرورت ہے۔ خیر، آپ جانتے ہیں کہ یسوع نے 2000 سال پہلے، یعنی یہ ایک تاریخی حادثہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شخص میرا یسوع ہے اور وہ باقی معبودوں کی مانند مردہ ہرگز نہیں ہے۔ آخری بار میں نے سنا کہ وہ صلیب پر میرے گناہوں کو، میری شرم کو اور میرے ملال کو اپنے اوپر لے کر چڑھ گیا۔ یہ کہہ کر کہ تم اتنے قیمتی تھے کہ میں تمہاری جگہ موا۔ جس موت کا حقدار میں تھا وہ میری جگہ موا اور مجھے ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ قبر میں اترا اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر دوبارہ کبھی نہ مرا۔ ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے پاس کوئی مختلف تاریخ تو نہیں ہے۔ میرا یسوع زندہ ہے اور خداوند یہ فرماتا ہے کہ اب تم کو احساس ہو چکا کہ تم خدا کے فرزند ہو اور مسیح میں نئی مخلوق ہو۔ اب تمہارے جینے کی اصلیت یہ ہے کہ تم نئے سرے سے پیدا ہوئے ہو اور فردوس کے شہری ہو۔ اب تم اس سچائی کو زمین پر لے جاؤ اور پوری دنیا میں منادی کرو کہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ آپ بیماروں پر ہاتھ رکھیں گے تو وہ اچھے ہو جائیں گے، کیونکہ جس خدا کی خدمت میں کرتا ہوں وہ مردہ نہیں بلکہ وہ آج بھی زندہ ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ یہ نشانات ان پر ظاہر ہوں گے جن کے پاس ان کا مکاشفہ ہوگا، جن کے پاس پورا یقین ہوگا، اور جو اس بات پر پورے طور پر قائل ہوں گے کہ جس عالم میں وہ جی رہے ہیں وہ آسمان کے شہری بن جائیں گے۔ وہ صرف دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، نہ کہ دنیا کے لیے، بلکہ ان کے پاس تاریکی پر بھی اختیار موجود ہے اور اس دنیا کی تمام چیزوں پر بھی، کیونکہ میں خدا کا فرزند ہوں۔ میں زندہ خدا کا بیٹا ہوں۔ آپ خدا کی بیٹی ہو اور میں زندہ خدا کا فرزند ہوں۔ یہ حیرانگی کی بات ہے۔ یوحنا 14 باب 12 آیت میں خداوند یسوع مسیح یوں فرماتا ہے، دیکھیں وہ کیا کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، یہ یسوع کہہ رہا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا۔ اس کے کاموں کے بارے میں غور کریں جو اس نے کیے۔ لازر 4 دن کا مردہ تھا۔ مریم اور مارتھا باہر یسوع سے پوچھنے لگیں کہ تو کہاں تھا؟ ہمارا بھائی مر چکا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے اور قبر میں ہے۔ وہ اصل میں رو پڑا، اس لیے نہیں کہ لازر کے سبب سے دکھی ہوا، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ تو ہمارے ساتھ نہ تھا۔ کیا تم نے کبھی زمین پر آسمان کا تجربہ حاصل نہیں کیا؟ اور وہ آپ کے لیے دستیاب ہے۔ اس نے فرمایا، لازر اٹھ۔ اٹھنے سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ میرے پاس اختیار ہے، کیونکہ مجھے زمین پر آسمان کو لانے کے لیے بلایا گیا ہے۔ اور یسوع پھر کچھ یوں فرماتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے تو میں وہی کروں گا، تاکہ بیٹا باپ میں جلال پائے۔ اگر تم میرے نام سے چاہو گے میں کروں گا۔ یہ کتنی حیران کن بات ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جس کے متعلق لوگوں سے بات کی اور ان سے کہا کہ ڈاکٹر پیٹ تم جانتے ہو کہ اندھے دیکھتے، بہرے سنتے اور مفلوج چلتے ہیں، مردے زندہ ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے نہیں کہ میری قابلیت کا نتیجہ ہے، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہے جو مجھ میں رہتا ہے، اور دنیا مجھ میں مسیح کو دیکھے، اور مسیح جو جلال کی امید، یقینی امید ہے مجھ میں ہے کہ جب میں دکھوں تو آسمان ظاہر ہو۔ اس لیے نہیں کہ مجھ میں کوئی لیاقت ہے، بلکہ میرے خدا کی طرف سے ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تم زمین پر میری رہنمائی کرو گے۔ میں چلا گیا مگر پاک روح آتا ہے اور وہ میری رہنمائی کرے گا۔ تم میری نمائندگی کیسے کرو؟ کہ مجھ میں مسیح کی فطرت ہو۔ پہلے یہ کہ میں خدا کے پیار کو لوں، اور یہ کہ میں اپنے باپ کے ساتھ بیٹھوں اور اس کی گود میں بیٹھوں جیسے کہ وہ میرا باپ ہو، اور وہ صرف اتنا کہے کہ میرے بیٹے تم کو یہ لے کر آگے بڑھنا ہے، اور یہی بات اس نے مجھ سے بھی کی کہ تم کو اس کام کو لے کر چلنا ہے۔ تم میری مانند بنو اور میرا ڈی این اے اب تمہارے اندر ہے۔ تم کس طرح نمائندگی کرو گے کہ جس طرح میں نے لوگوں سے محبت رکھی تم بھی رکھتے ہو، تو تمہیں ان کی قدر و قیمت کو ظاہر کرنا ہوگا، اور آسمان کی بادشاہی کو ہر اس جگہ پہنچاؤ جہاں کہیں بھی تم جاتے ہو۔ اور اگر تم فردوس میں جانے کے لیے انتظار کر رہے ہو تو تم اسے کھو چکے ہو۔ تم اسے سمجھ نہیں پاؤ گے جو کام میں نے کیا اور پایا تکمیل تک پہنچایا، اور تم تنگ نظریے سے دیکھتے ہو، جو کہ تاریک ہے، جو کہ صاف نہیں ہے، جس کا نظریہ درست نہیں ہے، جو کہ آنکھوں دیکھے پر جیتے ہیں نہ کہ ایمان کے ذریعے۔
ایک نظریہ ہے جس میں آپ اپنی زندگی جی سکتے ہیں۔ جب آپ سمجھتے ہیں کہ کام مکمل ہوا، تمام ہوا، اب تم میرے ہو اور جہاں کہیں بھی تم جاؤ گے تم کھلی آنکھ سے دیکھو گے کہ تم زندہ ہو اور اب مردہ نہیں ہو، تم میں کچھ کمی نہیں، کیونکہ اب کوئی کمی بیشی نہیں رہی، آپ کے گھر میں کوئی کمرہ خالی نہ رہے گا، تم مکمل طور پر خدا میں مطمئن رہو گے۔ اور جہاں میں جاتا ہوں تو اس یقین کے مطابق، یعنی ایمان کا نظام، میرے ایمان کا نظام کا مطلب ہے کہ میں صرف اپنے ذہن ہی کی نہ مانوں، کیونکہ بہت سے مسیحی جانتے ہیں، بہت سے مسیحی اپنے ذہن کی مانتے ہیں۔ ان سے پوچھیں کہ آپ کا ایمان کیا ہے۔ ہمیں نہیں پوچھنا چاہیے حقیقت میں آپ کیا سوچتے ہیں، یعنی آپ کو کیا بات یاد ہے، وہ کیا ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے۔ مگر یہ ایمان نہیں، ذہن سے سوچنے کو ہم ایمان نہیں کہہ سکتے۔ ایمان وہ ہے جو اپنی مرضی سے پورے دل سے رکھا جاتا ہے، یہ دل کا یقین ہوتا ہے، یہ میرے ایمان کا نظام ہے۔ اور یہ نشانات ان پر ظاہر ہوں گے جو ایمان لائیں گے۔ کس پر؟ اس اصلیت پر کہ خدا کے فرزند ہونے کے ناطے آپ کون ہیں، کہ زمین پر میں آسمان کی نمائندگی کرنے والا ہوں، اور میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں اور اپنے ہاتھ بیماروں پر رکھتا ہوں تو وہ شفا یاب ہوتے ہیں، میں بدروحوں کو نکالتا ہوں اور انہیں بھگاتا ہوں، اور ابلیس سے لڑنا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، مسیحی لوگ ابلیس سے لڑ رہے ہیں، یعنی آپ لوگ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ ابلیس سے کیوں لڑ رہے ہیں جو پہلے ہی گری ہوئی ٹہنی کی مانند ہے جسے کچھ حاصل نہ ہوگا؟ یسوع نے دشمن کے سامنے برملا تماشا بنایا ہے، اس نے مجھے دشمن پر اختیار بخشا ہے۔ اصل میں ہمارے اندر ایمان کا نظام نہیں ہے، ہم صرف چیزوں پہ یقین رکھتے ہیں جو اس دنیا کی قدرتی حقیقت ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ وہ مجھے اس بات پر قائم کر سکتا ہے، میں کون ہوں، کس کا ہوں، میرا خدا کون ہے۔ میں جاتا ہوں، نمائندگی کرتا ہوں، میں صرف یسوع کو پکڑ کر اپنی زندگی میں نہیں لا رہا بلکہ اس کی فطرت کو اپنا رہا ہوں۔ میں اس کا فرزند ہونے کے ناطے کیا ہوں، پھر میں بن جاتا ہوں جو میں ہوں، اور یہی میرا یقین بن جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ میں مکمل طور پر قائل ہوں، اور اب طالب علموں پہ یہ نشانات ظاہر ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ اگر تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو بھی ایسے کام کرو گے جو میں نے کیے، کیونکہ مجھے بھی تمہاری ضرورت ہے۔ میں تم پر ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ میں آج بھی زندہ ہوں۔ میں کئی بار سن چکا ہوں، لوگ کہتے ہیں ڈاکٹر پیٹ کہ یہ باتیں پہلے رسولوں کے لیے کہی گئی ہیں جو یسوع کے ساتھ تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہیں لوگوں کو قائل کرنا ہوتا تھا۔ یقین کریں یسوع وہاں ہوتا تھا۔ کیا آپ نہیں سوچتے کہ اب 2000 سال بعد دنیا اس سے بڑے ثبوت کی طلبگار رہے گی کہ یسوع زندہ ہے؟ اسی لیے ہم بلائے گئے ہیں تاکہ نمائندگی کر سکیں۔ ہمیں اس لیے بلاہٹ ہوئی کیونکہ میری زندگی جائز ہے اور میں اس کی نمائندگی کروں گا کہ میرا یسوع زندہ ہے۔ یہ بہت حیرت انگیز ہے۔ جیسا کہ پچھلے ہفتے میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں اس ملک میں جہاں انجیل کو بند کیا گیا تھا، انہوں نے اپنی زندگیوں کو پیش کیا، اور پھر اچانک سے وہ سب لوگ خدا کی پرستش کرنے لگے، اور یوں آسمانی کام رونما ہونا شروع ہوئے، اور اندھوں نے دیکھا اور بہروں نے سنا، اور مفلوج لوگ چلنے لگے۔ میں نے انہیں معجزات کے لیے، گواہیوں کے لیے بھی نہیں کہا تھا، مگر اچانک سے 50 سے 70 کے قریب لوگ قطار میں لگ گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ان میں سے ایک عورت نے بتایا کہ میرے پیٹ میں رسولی تھی، وہ ختم ہو گئی ہے اور درد بھی جاتا رہا، مگر یہ کیسے ہو گیا؟ اور دوسرے شخص نے کہا میرے کان کھل چکے ہیں اور بہرا نہیں رہا، یعنی کہ یہ کیسے ہوا؟ یسوع آج بھی زمین پر زندہ ہے۔ اور اگر ہمیں اس کا تجربہ ہو جائے، میرا مطلب ہے چلیں یہ اب تک کی سب سے حیرت انگیز چیز ہے، یعنی کنونشن میں کچھ یوں ہوا کہ ایک آدمی نورانی لباس پہنے ہوئے ظاہر ہوا، وہ کوئی فرشتہ تھا یا بذات خود خداوند یسوع، مگر جب اس نے اسے چھوا تو رسولی واقعی میں چلی گئی۔ وہ جب اس شخص کی جانب مڑی جو اس کے ساتھ تھا، اس میں بدرو تھی، اسے بھی باہر نکال دیا کیونکہ ہمارے پاس یسوع ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یسوع بہت ہی زبردست شخصیت ہے۔ ڈاکٹر پیٹ آپ جانتے ہیں آپ یسوع میں پیوست ہیں، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ آپ ایسا کیوں کر نہیں کر سکتے؟ میں یسوع میں پیوست ہوں کیونکہ اس نے میری قدر کو جانتے ہوئے جان لوٹائی۔ وہ کہتا ہے بیٹا تم اس کے قابل ہو۔ آپ سوچتے ہوں گے ایسا ہی چلتا رہے گا، جس طرح میں بھی سوچا کرتا تھا کہ چلے گا، مگر یسوع نے یہ کچھ کلام کیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کو پسندیدہ ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے بہترین دکھائی دو، میں چاہتا ہوں میری بادشاہی کا مزہ چکھو، میں چاہتا ہوں کہ تم جانو کہ میں آج بھی زندہ ہوں، کہ تم جانو کہ میں زندہ ہوں۔ میرے ساتھ چلو اور آؤ مل کر اس کام کو کریں، کیونکہ میں اپنی زندگی گزار چکا ہوں۔ ایک کمی ہے جس کی قیمت ہمیں ادا کرنا ہوتی ہے۔ اسے کہیں یسوع تو کہاں ہے؟ تو میری خود غرضی کی زندگی کو مٹا ڈال۔ اور یہ کہنا کتنا بہترین ہے کہ یسوع زمین پر کیا کر رہا ہے، اور یہ کہ یعنی خدا روح تو کیا کر رہا ہے اور تو کہاں ہے؟ میں تجھے آگے والی نشست بخش سکتا ہوں، اور ایسا کرنا کتنا آسان ہو جائے گا جب تم میرے ساتھ مل کر زمین پر کام کرو گے۔ یہ نشانات ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں، اسی لیے خدا سب کچھ کرتا ہے۔ یہ میری وجہ سے نہیں ہے بلکہ یہ میرے بجائے اس کے فضل کی بدولت ہے۔ یہاں تک کہ ڈاکٹر جے کہتے ہیں مجھے یہ بہت پسند ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس جگہ کیا چل رہا ہے، مگر دوست ہر چیز کھڑکی سے باہر جاتی دکھائی دیتی ہے اور کام بن رہا ہوتا ہے، اور لوگ خدا کے فضل سے ٹھیک ہوتے ہیں، اور تمام بیمار اپنی بیماریوں سے شفا پاتے ہیں۔ آپ کے طریقے بے مثال ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ میرا یسوع زبردست ہے، یعنی یہ بڑا ہی زبردست ہے، اور آج لوگوں کو امید دلانے کی ضرورت ہے کہ ہمارا یسوع زندہ ہے۔ میں پرجوش ہوں اور یسوع سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری قدر جانی ہے۔
اور وہ میرے بارے میں اپنی ذہنیت نہیں بدلتا، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اور اگر میں اپنی جانب دیکھوں تو میں اپنا ذہن بہت بات بدلتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا۔ آسمانی باپ، ہم تجھے مبارک کہتے ہیں، تجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، یسوع کے نام میں آمین۔